جو ہماری اولاد ہے ہمیں وقت نہیں دیتی، اولاد ہماری ہمیں وقت نہیں دیتی، ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہم سوتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہم جاگتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، گھر میں ہم ہوتے ہیں اولاد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب آپ نے اپنی اولاد کو ان کے بچپن میں وقت آپ نے نہیں دیا، وہ آپ کو وقت کہاں سے دیں گے؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا،
دل کا سکون بنایا۔ انسان کتنے ہی مسائل میں گھرا ہوا ہو، اپنے معصوم سے بچوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھتا ہے، اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جن کو سب سے افضل قرار دیا، جو سب سے بڑی جماعت، جو سب سے افضل جماعت پیغمبروں کی جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز کرنے کے باوجود پیغمبر اس نعمت کا سوال کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ پیغمبری عطا کرنے کے باوجود، نبوت و رسالت سے سرفراز کرنے کے باوجود پیغمبر اس نعمت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، تو ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یقیناً اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوگا کہ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ محترم حاضرین، ایک طرف ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تم میں سے بعض کی بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچو۔ محترم حاضرین، بیویوں کو اور اولاد کو دشمن قرار دیا گیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تغابن ہی کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ محترم حاضرین، ایک طرف تو قرآن کریم اولاد کو نعمت قرار دیتا ہے اور پیغمبروں کی دعائیں بتاتا ہے کہ دیکھو پیغمبروں نے بھی اولاد کا سوال کیا تھا، دوسری طرف قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ تم میں سے بعض کی بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، اور ایک اور آیت میں کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تو وہ تمہارے حق میں بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو وہ آگے چل کر تمہاری دشمن ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی ان آیات کا۔ تو محترم حاضرین، معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ اولاد کی جیسی تربیت ہوگی ویسا اس کا ثمرہ ملے گا، ویسا اس کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت اگر عطا فرما دی ہے تو انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں کہ یا تو اس کی صحیح تربیت کر کے اس کو دیندار بنا کے اس طرح سے تم اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہو اور اپنی اولاد کو اپنے حق میں نعمت بنا سکتے ہو، اور اگر تم نے اس کی صحیح تربیت نہ کی تو یقین جانو دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر ایک انسان نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولاد عطا فرمائی ہو، اگر اس نے صحیح تربیت کی، اس کو دیندار بنایا، تو دنیا کے اندر بھی اس کی نیک نامی کا وہ باعث بنے گی، دنیا کے اندر بھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گی، ماں باپ کے لیے عزت و احترام کا وہ باعث بنے گی۔ اور اسی طرح سے اگر ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہ کی، اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو، تو پھر یاد رکھیں وہ اولاد آگے چل کر معاشرے کا سردرد بن جاتی ہے، لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کا نام ڈبانے والی، اپنے ماں باپ کا نام بدنام کرنے والی وہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھ اور اسی طرح سے سوال ہونے والا ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز پوچھے گا، سوال کرے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز تم سے دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है उनके बारे में पूछा जाएगा, पकड़ होगी, सवाल होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपनी औलाद को, अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मोहतरम हाज़रीन, खुसूसी तौर पर इस बात का हुक्म दिया गया कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अहलो अयाल में औलाद भी आती है और बीवियां भी आती हैं, हुक्म दिया गया कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचाया जा सकता है? जब उसकी सही तरबियत हुई हो, जब आपने अपनी औलाद को दीनदार बनाया हो, दुनिया के अंदर वो दीनदार बनी हो और इस तरह से आखिरत में भी उसकी दीनदारी काम आएगी, तब जाकर वो औलाद जहन्नम की आग से बचेगी। मोहतरम हाज़रीन, याद रखें, इंसान अगर अपनी औलाद की सही तरबियत करता है तो फिर दुनिया के अंदर भी वो औलाद आगे चलकर उसकी खिदमत करेगी, उसकी नेक नामी का बाइस बनेगी, मुआशरे में भी उसकी अच्छी तरबियत की वजह से उसका नाम होगा, उसकी इज्जत होगी, उसका एहतराम होगा, उसका वक़ार होगा। और इसी तरह से अगर याद रखें कि अगर औलाद की सही तरबियत ना की हो, अगर औलाद की सही तरबियत ना की गई हो, औलाद को वक्त ना दिया गया हो, तो फिर याद रखें आगे चलकर औलाद ऐसे काम करेंगी। एक इंसान होता है जिंदगी भर सर उठाकर चलता है, एक इंसान होता है दुनिया के अंदर इस तरह से जिंदगी गुजारता है कि कभी नजरें झुकाने की नौबत ना आए, लेकिन अपनी औलाद की सही तरबियत ना करने की वजह से औलाद ऐसे काम कर देती है कि जिसकी वजह से माँ बाप का सर झुक जाता है, वो लोगों की निगाहों में गिर जाते हैं। ऐसे काम औलाद कर बैठती है कि जिसकी वजह से मुआशरे में इंसान अपने आप के एहतराम को खो देता है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद ने ऐसा काम कर दिया कि अब मैं सर उठाने के काबिल नहीं, लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं। मोहतरम हाज़रीन, आज बहुत सारी औलाद ऐसे काम कर गुजरती है कि जिसकी वजह से उनके माँ बाप को अपना सर झुकाना पड़ता है, लोगों की नजरों में वो गिर जाते हैं। क्यों? तरबियत ना करने की वजह से, तरबियत ना करने की वजह से। मोहतरम हाज़रीन, बात जब तरबियत की आती है, अक्सर माँ बाप का ये बहाना होता है, ये शिकवा होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता, वक्त हमें नहीं मिलता, काम काज में हम इतने मसरूफ हो जाते, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में। और इसी तरह से औरत अगर हो, माँ अगर हो, वो घरेलू काम काज में इस कदर मसरूफ हो जाती है। माँ बाप का ये कहना होता है, बहाना होता है कि तरबियत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं मिलता। इसीलिए क्या करते हैं, महंगे से महंगे और इसी तरह से भारी फीस जहाँ पर हो, अच्छे से अच्छा स्कूल का जहाँ पर नाम हो, ऐसे स्कूल में या ऐसे मदरसे में दाखिला करवा दिया जाता है। और माँ बाप ये समझ बैठते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब ये स्कूल के जिम्मेदारान, ये मदरसे के जिम्मेदारान हमारे बच्चे की तरबियत कर देंगे। याद रखें, इस बात पर मुतमईन ना हो, इस बात पर मुतमईन ना हो, स्कूल हो या मदरसा हो या कोई भी इदारा हो, वह आपके बच्चों की तालीम का जिम्मेदार है। तरबियत ये आपकी जिम्मेदारी है, तरबियत ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ बाप ही तरबियत के जिम्मेदार हैं, माँ बाप के अलावा कोई इसके बच्चों की तरबियत करने वाला नहीं होगा। आप ये समझ बैठेंगे कि बड़ा स्कूल है, बड़ा मदरसा है, अपने मदरसे के नाम की खातिर या अपने स्कूल के नाम की खातिर बच्चों की तरबियत करेगा, और आप अगर मुतमईन होकर बैठ जाएं, नुकसान किसका होगा, खसारा किसका होगा? आप ये समझ बैठेंगे स्कूल का नाम खराब होगा, मदरसे का नाम खराब होगा। नाम तो बस उनका खराब होगा, नस्लें आपकी खराब हो जाएंगी, नस्लें आपकी खराब हो जाएंगी अगर आपने अपनी औलाद को तरबियत के लिए वक्त ना दिया। मोहतरम हाज़रीन, याद रखें, अपनी औलाद को तरबियत के लिए वक्त देना ज़रूरी है, ज़रूरी है। इस बात का बहाना नहीं लगाया जा सकता कि हमारे पास वक्त नहीं है या हम अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते, घरेलू काम काज में मसरूफ़ हो जाते, ये बहाना नहीं लगाया जा सकता। याद रखें, नुकसान आपका होगा, खसारा आपका होगा। कल के दिन आप किसी और से ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने हमारे बच्चों की तरबियत क्यों नहीं की। कोई भी इंसान यही जवाब देगा, औलाद आपकी थी, तरबियत की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की। तो मोहतरम हाज़रीन, ये काम काज मसरूफियत का बहाना आप नहीं लगा सकते। अगर मैं आपसे सवाल करूं, यकीनन आप भी जिम्मेदार हैं, अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी
عطا فرمائی ہے. آپ کام کاج میں مصروف ہیں, کاروبار تجارت میں مصروف ہیں, یقیناً آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کس کی تھی تو آپ ذرا مجھے بتائیں. سب سے بڑی ذمہ داری دے کر اللہ نے کس کو مبعوث فرمایا؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی ذمہ داری عطا فرمائی. پیغمبروں میں بھی اگر ہم دیکھیں جتنے دن پچھلے پیغمبر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو ایک علاقے کی حد تک محدود بنا کر اللہ نے رسول بنایا. ایک زمانے تک, ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. لیکن اگر بات ہو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے سارے زمانوں کے لیے اور اسی طرح سے سارے مکانوں کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ساری مخلوقات کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی. اور اگر میں آگے بڑھ کر کہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ پر عائد فرمائی, باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. آپ نے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا, اپنے نواسوں کے ساتھ حسن و حسین کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, اپنی نواسی حضرت امیمہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, صحابہ کے بچوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, محلے اور علاقے کے بچوں کے ساتھ آپ نے وقت گزارا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک یہودی بچے کے سلسلے میں بھی یہ بات ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بچہ یہودی بچہ جب بیمار ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. اللہ اکبر, کتنا نمایاں پہلو ہمیں ملتا ہے. کیا نبی ذمہ دار نہیں تھے؟ کیا نبی پر ذمہ داریاں نہیں تھی؟ باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے لیے خصوصی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھروں کو جایا کرتے تھے, صحابہ کے بچوں کو اپنے گود میں لے کر بٹھایا کرتے تھے. کبھی صحابہ کے بچے آپ پر پیشاب کر دیتے, گندگی کرتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کے نبی ناراض نہ ہوتے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں یعنی کہ حسن و حسین جو آپ کے نواسے تھے ان سے میل ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے نبی خود آپ کے گھر کو جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی اپنے نواسوں کے گھر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر جایا کرتے تھے. اپنے بچوں حسن و حسین سے ملاقات کرتے, ان سے گلے ملتے, ان کو سونگتے. یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے خصوصی وقت نکالا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے یا میدان جنگ سے واپس آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے بچے دوڑ کر آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بچوں کو بٹھا لیا کرتے, حسن و حسین کو بھی بٹھایا کرتے, دوسروں کے بچوں کو بھی بٹھایا کرتے, صحابہ کے بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا کرتے تھے. ایک غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو اپنی سواری پر بٹھایا اور بٹھا کر نصیحت کیا, معاذ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پیاری نصیحت فرمائی. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی وقت اپنے بچوں کی خاطر نکالا. نہ صرف اپنے بچوں کی خاطر, اپنی قوم کے بچوں کی خاطر, اپنے صحابہ کی بچوں کی خاطر, اپنی امت کے بچوں کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت نکالا. اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات, معاملات اور اسی طرح سے اخلاق, ان بہت ساری باتوں کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سلسلے میں, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, صحابہ کے بچوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وقت نکالا تھا. جب تک
تک ہم وقت نہیں نکالیں گے ہمارے بچوں کی تربیت ناممکن ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک بڑا المیہ یہ دیکھا جاتا ہے، ایک بہت افسوسناک بات یہ دیکھی جاتی ہے، جو بوڑھے ماں باپ ہیں وہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں جو ہماری اولاد ہے ہمیں وقت نہیں دیتی، اولاد ہماری ہمیں وقت نہیں دیتی، ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ہم سوتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ہم جاگتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، گھر میں ہم ہوتے ہیں اولاد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں جب آپ نے اپنی اولاد کو ان کے بچپن میں وقت آپ نے نہیں دیا، وہ آپ کو وقت کہاں سے نہیں؟ جب آپ نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا، اولاد بڑی ہو کر آپ کو کیسے وقت دے گی؟ آج دنیا کے اندر ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو کام کاج کی وجہ سے، تجارت کاروبار کی وجہ سے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، مہینوں تک دور رہتے ہیں، اور جب تک بچپن ان کا ہے، بچپن میں جب تک وہ چھوٹے تھے اپنے ماں باپ سے دور رہے، اور جب وہ بڑے ہو گئے، ماں باپ جب گھر میں رہنے لگ گئے، تو پھر بچوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ماں باپ سے دور چلیں گے اور مہینوں ماں باپ سے دور رہنے لگتے ہیں۔ حاضرین یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی تربیت کریں، آگے چل کر جب بچے بڑے ہو جائیں، ہاتھ سے نکل جائیں، جب ان کی تربیت نہ ہو، جب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، صرف آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی بلکہ آپ نے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت، آپ نے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت آپ نے کی، اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو آپ نے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت نہیں کی۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت، پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے۔ اس طرح سے جب تک اولاد کی تربیت ہوتی رہے گی، جب تک اولاد دیندار رہے گی، اس وقت تک آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ اس دنیا میں رہیں یا پھر اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کی موت ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، اب وہ اپنے اعمال کے بدلے مل جانے کے بعد وہ جنت میں رہے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ جو میں نے اعمال کیے تھے اس کا بدلہ مجھے مل گیا، اب یہ میرے درجات جو بلند ہو رہے ہیں یہ کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیک اولاد ہے، تیری نیک اولاد ہے جو تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، نسلوں کی تربیت ہوگی، اور جب تک نسلیں دیندار رہیں گی ان کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو پھر یاد رکھیں نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کرے گا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت تم کو عطا فرمائی تھی، تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اس کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا؟ دیندار بنانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، کیا آپ نے یہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ یقیناً یہ سوال ہر ماں باپ سے ہونے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو والدین ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو اولاد ہیں انہیں اپنے والدین کی اطاعت و گزاری، ان کی خدمت اور اسی طرح سے فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں، ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب میں جو بیمار ہیں پروردگار ان کی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں کا انتظام فرما، پروردگار جو رشتہ دار، دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توفیق کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ خیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد